پیدا کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھا عمل کرتا ہے کون برا عمل کرتا ہے. اب ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں میں نے صرف اس لیے پیدا کیا میری عبادت کریں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے صرف اس لیے پیدا کیا دیکھنا چاہتا ہوں کون اچھا اور کون برا. تیسری جگہ اللہ نے فرمایا اما شاکرا و اما کفورا، میں نے صرف اس لیے پیدا کیا میں دیکھنا چاہتا ہوں کون شکر کرے گا اور کون ناشکرا بنے گا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا پیدا کیا اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اصل حکم یہی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ اصل میں ایک ہی حکم ہے جس کو مختلف انداز سے بیان کیا جا رہا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے بنایا اس لیے میری عبادت کریں میری غلامی کریں. اچھا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں جو آرڈرز دیے ہیں، اصول فقہ میں اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے کہ جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں نا جو آرڈرز ہیں اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت والی ذات ہے حکیم ہے، تو جب کوئی حکمت والی ذات ہوتی ہے تو وہ آرڈرز جو دیے جاتے ہیں وہ فضول نہیں ہوتے، اس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے. ویڈیو نہیں بنائیے گا جیسے ہم نے آرڈر دیا نا اس میں کوئی حکمت ہے. نکاح کی ویڈیو بنا سکتے ہیں بیان کی نہ بنایا کریں، ٹھیک ہے نا. تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آرڈرز ہمیں دیے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے یونائٹڈ نیشن نے بھی جب قانون سازی کی ہے مختلف ملکوں کے لیے تو ان کے پیش نظر بھی کوئی حکمتیں کیا خیال ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. یعنی ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو قانون بنا رہے ہیں یہ انسانیت کے بھلے کے لیے، اور کچھ بیسک اصول ہوتے ہیں جن اصولوں کو سامنے رکھ کر احکام بنائے جاتے ہیں قانون بنایا جاتا ہے. جب کوئی اسٹیٹ اور ریاست اسمبلی میں کوئی قانون پاس کرتی ہے کوئی لاس بنائے جاتے ہیں، ان قوانین کے پیچھے بھی دعویٰ کیا ہوتا ہے بھئی یہ اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے بنائے جا رہے ہیں. آپ نے دنیا میں کوئی ایسا قانون دیکھا کہ حکومت قانون پاس کر رہی ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں؟ گورنمنٹ کہی ہے لوگوں کو بیڑا غرق کرنے کے لیے ہو رہا ہے، یہ ہم قانون پاس کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کا بیڑا بولو غرق ہو. لیبل سب اچھے ہی لگاتے ہیں. فرعون بھی جو قانون بناتا تھا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دو، ہزاروں بچے مروا دیے اس نے، قتل کروا دیے. تو اس کے پیچھے کیا دعویٰ تھا؟ بھائی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کو خطرہ ہے، اسٹیٹ کو خطرہ ہے، ان بچوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری حکومت ختم کر دے گا، تو اسٹیٹ لہذا سب کو کیا کر دو، ہزاروں بچے ماؤں کی جن کا کوئی جرم ہی نہیں ہے. تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے جو بھی قانون بنانے والے ہوتے ہیں قانون ساز ہوتے ہیں ان کا دعویٰ بہرحال یہی ہوتا ہے کہ ہم انسانیت کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ اس دعوے پہ پورا اترے یا پورا نہ اترے. وہ اترے نہ اترے ایک الگ بات ہے. اب 3 طرح کے قانون ساز ہیں دنیا میں جو قانون بناتے ہیں. نمبر 1 ظالم لوگ جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم انسانیت کی بھلائی کے لیے قانون بنا رہے ہیں، لیکن اصل میں انسانیت کی بھلائی پیش نظر نہیں ہوتی، مقصد چند لوگوں کا مفاد ہوتا ہے، جیسے فرعون. دوسرا کام شکر گزاری میں اللہ کی عبادت. دنیا کے ہر مذہب میں عبادت ہے یا نہیں؟ اللہ کہتے ہیں میری عبادت کرو. تو عبادت کیسے کریں؟ اللہ نے بتایا وضو کر کے 5 ٹائم بولو نماز پڑھو. پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ. زندگی میں ایک بار حج کرو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے. میرے گھر کی زیارت کرو. رمضان کے روزے رکھو. یہ آپشنل نہیں ہے کہ جاب مشکل ہے مزدور ہے، نہ بھائی جب رمضان آیا ہر صحت مند مقیم پر رمضان کے روزے لازم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری جاب بہت ڈیفیکلٹ ہے، نہ اللہ کا حکم آسان ہے لچکدار نہیں ہے. خوب سمجھ لو لچک نہیں ہے اس میں، جب کہہ دیا تو کہہ دیا. آج بہت ہلکا لے لیا اللہ کے حکم کو. نمازیں ایسے، میں بھی جہاز سے جب اترا ایتھوپیا ہمارا جہاز اترا تھا تو فجر کی نماز جو ہم جب اترا تو نماز کا ٹائم باقی تھا تو ہم نے جلدی سے نماز پڑھی پھر ہم آ کے بیٹھے. تو اب اس کے بعد جو فلائٹیں آ رہی ہیں میں نے بہت سارے لوگ دیکھے آ کے مسجد میں قضا ہو گئی فجر اور نماز پڑھ رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی آپ نے جہاز میں کیوں نہیں پڑھی نماز؟ کہہ رہے ہیں وہ جہاز میں جگہ نہیں تھی. وہ بھائی جیسے چاہو یعنی اصل میں تو نماز میں بھی کھڑے ہو کر فرض، جہاز میں بھی فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا لازم ہے. فرض نماز بیٹھ کر بولو نہیں ہوتی، قبلہ رخ ہونا اور کھڑے ہونا ضروری. لیکن اگر جہاز میں آپ کو کھڑے نہیں ہونے دے رہے
تو پھر مجبوراً بیٹھ کے نماز پڑھو، لیکن اس کو لوٹا لو، لیکن پڑھو تو ضرور، چھوڑنے کی اجازت تھوڑی ہے. اگر نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ میدان جنگ میں قضا کرنے کی اجازت دیتا. اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم دشمن سے لڑ رہے ہو، خوف کی حالت میں ہو، تو کھڑے ہو کر یا سوار ہو کر پڑھ لو، قضا کرنے کی اجازت نہیں. تو میں نے داڑھیوں والے ٹوپیوں والے لوگ دیکھے بھائی، کہہ رہے ہیں یار وہ ایکچولی جگہ نہیں تھی، اب پڑھ رہے ہیں. بھائی آپ کسی بھی طریقے سے پڑھتے پھر لوٹا لیتے اس کو. آپ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو جب نماز کا یہ حشر نمازیوں نے کر دیا ہے تو باقی حکام کا کیا ہوگا؟ تو بھائی کوئی صورت نہیں ہے نماز قضا کرنے کی، سمجھتے ہو؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے گردن کا ہلا کے کر پڑھنی پڑے گی آپ کو. پانی نہیں ہے، تیمم. یہ ساری رخصتیں اللہ نے اس لیے تو دی ہے کہ وقت سے مت ٹالو. اگر نماز کو اپنے ٹائم سے ٹالنے کی اجازت ہوتی، اللہ کہتا کوئی بات نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں، بلکہ گھر جا کے آرام سے تسلی سے چھٹیوں میں پڑھ لینا جب فرصت ملے گی تمہیں. ابھی چھٹیاں آنے والی ہیں، تمہارے امتحان ہو گئے تو چھٹیاں آئیں گی، اسی وقت ساری لوٹا دینا اکٹھی بیٹھ کے. تو مذاق تھوڑی ہے نماز. تو عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ایسی کی تیسی کچھ بھی ہو جائے. آج کل تو ایسی بہترین ایپلیکیشن آ گئی ہیں جہازوں کے سفر میں. آپ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرو، اس میں اپنے فلائٹ کا ٹائم اور جہاں ارائیول اور ڈپارچر کا ٹائم لکھو، وہ پورا ٹائم نماز کا کہ جہاز کس وقت کہاں ہوگا، کتنے بج کے کتنے منٹ پہ کون سی نماز کا ٹائم داخل ہو رہا ہوگا، قبلہ کدھر ہوگا. اللہ نے اتنی آسانی کر دی ہے، سمجھتے ہو؟ اور مستورات کو بھی نماز پڑھوایا کرو. بہت سے نمازی ہم نے دیکھے اپنی بیگم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ابے اب کون جائے گا، وضو کرے گا، ابے چھوڑ بعد میں بیگم کا. بھائی جان ابھی آزمائش ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. خود بھی پڑھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی. ٹرین کا سفر ہو، بس کا سفر ہو، نماز نہیں معاف ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ کہہ رہے نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، اس کو دائیں بائیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ تیسرا کام، یہ رمضان کے روزے ہو گئے، حج ہو گیا زندگی میں ایک بار. اس کے بعد اللہ نے کچھ چیزیں ہم پہ ویسے ہی حرام کی ہیں جو اخلاقیات میں آتی ہیں، ان کا عبادت سے تعلق نہیں بلکہ اخلاقیات سے. اس میں اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. زنا کا آلٹرنیٹ اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ بولو، نکاح دیا. غیر مسلم نکاح نہیں کرتے، زنا کرتے ہیں، اور اگر شادی کرتے بھی ہیں بہت دیر سے کرتے ہیں. ان میں کوئی اگر بالغ ہوتے ہی شادی کر لے اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے. آپ عمل کر کے دکھاؤ، بولو بے وقوف تم ہو، ہم نہیں ہیں. ایک غیر انگریز سے میری بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے کہا ہماری سوسائٹی میں اتنی عمر میں لوگ نکاح کرتے ہیں. اس نے کہا آپ کا کلچر ہے. اب میں نے زیادہ بحث نہیں کی، بھائی کلچر نہیں ہے، ہمارا مذہب ہے. کلچر تو کہتا ہے آزادی دلاتا ہے آپ کو. تو آپ اپنے عمل سے بتاؤ بھائی، جلدی نکاح کیا کرو. کوئی پوچھے کیوں، بولا ہمارے مذہب کا حکم ہے. بھائی اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر آپشنل رہتا ہے وہ ہے بھائی. پھر کوئی عقل چلتی ہے، پھر ایکچولی بات ہوتی ہے کچھ. کوئی بھی آپ کا باس ہو، آپ کو آرڈر دے یار یہ چیک ہے جا کے کیش کرا کے لو، آپ بولے ایکچولی سر ایکچولی میرے پیٹ میں درد، ایکچولی وہ بولے گا بھائی تو نے جاب کرنی ہے نہیں کرنی، نکل یہاں سے. تو اللہ کو اتنا ہلکا لے لیا بھائی. تو اللہ کہہ رہے جب جس میں نکاح کی استطاعت ہو فوراً کیا کرے وہ نکاح. اے اللہ خرچہ ہوگا بہت زیادہ، ٹینشن. اللہ نے کہا غیر مسلم کیلکولیٹر لے کے بیٹھے گا، ابھی میری اتنی تنخواہ، حالانکہ اس کی بیوی آنے کے بعد اس کا خرچہ ہو ہی نہیں رہا ہے، کم بخت کا 1 روپے دھیلا نہیں بیوی پہ خرچ کرنا، پھر بھی کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے. ہم نے سارا خرچہ خود کرنا ہے، پھر بھی اللہ کہہ رہے کیلکولیٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی. اللہ کہتے ہیں نکاح کرو، اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اللہ پہ توکل کرو. جو اللہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے تو وہ بیوی آنے کے بعد تمہارے مال میں برکت نہیں دے سکتا کیا؟ نہ نسل کو روکو نہ شادی سے روکو. غیر مسلم کہتا ہے بچے 2 ہی اچھے، ہوتے 2 بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال کہتا ہے کیا ہے بچے 2 ہی اچھے. اسلام کہتا ہے نہیں بھائی، رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. کیا اللہ کو خاندانی آدمی پسند ہے
پارکوں میں لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئیں, ہو سکتا ہے جنت کے دروازے پہ اللہ لکھ دے فیملی کے ساتھ آؤ, پھر کیا کرو گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں تو 18 کے ساتھ نکل لوں گا, میں بولوں گا اللہ اور تو ہمارے پاس کوئی امال ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور تو ہمارے پاس, اللہ پہ توکل کرو میرے بھائی, کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھے رہا کرو. تمہارے ماں باپ کا احسان ہے تم پر کہ نسل نہیں روکی, تم پیدا ہو گئے. وہ بھی روک سکتے تھے, میرا باپ بھی 2 بچوں کے بعد نسل روک سکتا تھا, تو میں تھوڑی پیدا ہوتا. میرے والد نے کس پہ توکل کیا؟ اللہ پہ. اللہ اولاد دے گا, اور قرآن کہتا ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, نسل مت روکو بھائی, تمہیں کیا پتا تمہاری اولاد میں کون تمہارے لیے زیادہ کام کا نکل آئے. ایک صاحب کہنے لگے اتنے بچے ہوں گے, ہو سکتا ہے کوئی بگڑا ہوا نکلے. میں نے کہا بھائی اتنے پیدا کرو کہ 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھو. اگر 2 ہوئے اور وہی بگڑ گئے, تمہاری تو نسل گئی. کیا خیال ہے؟ نسل گئی تمہاری تو. غیر مسلموں بیچاروں پر ترس کی حالت ہے, انہوں نے نسل روک روک کے نا 2 بچے, پھر ان کا 2 پہ خرچہ تو 2 پہ بھی ہوتا ہے, 1 بچہ پھر 1 بھی نہیں. بڑھاپے میں تنہائیاں کاٹ رہی ہیں, خاندان تباہ, نہ چاچے نہ مامے. جب بچے ہوتے ہیں تو پھر ان کے بچوں کے چاچے بھی ملتے ہیں, مامے بھی ملتے ہیں, خالو بھی ملتے ہیں, رشتے ملتے ہیں. یہاں کتنی خوشی ہوتی ہے جب میں آتا ہوں, یار یہ ہمارے چاچے, اتنے بڑے بڑے گھروں میں لوگ رہتے ہیں, اتنے رشتہ داری مضبوط ہے. سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا اگر نسل روک لی. یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے بھائی, ہم نے کسی فلاسفر کی اس میں نہیں سننی. بے وقوف لوگ ہیں جو تمہیں پٹیاں پڑھاتے ہیں ایکچولی تربیت نہیں ہوگی, تو ان کی اپنے بچوں کی دیکھو کیا تربیت ہو رہی ہے. علماء کے بچے اکثر خدمت گزار ہو جاتے ہیں الحمدللہ, نافرمان ہو کے بھی لبرل لوگوں کے بچوں سے پھر بھی اچھے ہوتے ہیں. اور یہ تربیت کے چکر میں نا 2 بچے وہ بھی کیا نکلتے ہیں, ایک ہی انڈا وہ بھی دندا. ہم نے دیکھا ہے گھروں کے حالات, وہ بھی تمیز سے باپ سے بات نہیں کرتے. تو مت ناروں میں آؤ, جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں میں, بھائی کیا کروں یار بریک ہی نہیں لگ رہی. تو جلد نکاح کرنا ہے. زنا کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح پیغمبروں کی سنت, اور زنا بدکاروں کی, برے لوگوں کی خصلت. تیسری چیز شراب. اخلاقیات میں کیا چیز آتی ہے؟ شراب اور نشہ. اتنی بری چیز ہے نا, ایک گھونٹ شراب کا پی لیا تو 40 دن نماز کی برکت ختم. فرض تو ادا ہو جائے گا, قضا کرنے سے گناہ سے بچ جاؤ گے. نماز کا جو پورا ثواب ملنا چاہیے تھا وہ اللہ 40 دن تک چھین لیتا ہے اگر سچی توبہ نہ کی. قریب بھی مت پھٹکو شراب کے. اور اس سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی, اس سے ٹینشن بڑھ جاتی. شراب پینے والوں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے, شراب سے بچنے والوں میں خودکشی کا ریشو کم ہے. ہر نشے کی چیز سے دور بھاگو. اور اخلاقیات میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے بات کرنا صدقہ. ان تلقى اخاك بوجه طليق, جب کسی سے ملو مسکرا کے ملو. ایک دوسرے کی غیبت مت کرو, چغلیاں بولو مت لگاؤ, ایک دوسرے کی ٹانگیں مت کھینچو. کوئی اچھا کام کر رہا ہے اسے سپورٹ کرو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی اچھا کام کر رہا ہے سپورٹ تو کرتے نہیں, اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیوں اچھا کام کر رہا ہے بھائی؟ جب دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا انسان, سارے مزے دنیا میں لینا چاہتا ہے, تو یہ اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. بھائی اللہ نے کسی سے کوئی کام لے لیا, حسد مت کرو, رش کرو اس کے اوپر. حسد انسان کو کھا جاتا ہے. حسد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ سوچا کرو بھائی یہ ترقی کر کے بہت آگے نکل گیا تو کیا ہوگا, جائے گا تو خبر میں ہی نا. کیا خیال ہے, ہم بھی وہاں جائیں گے تو کوئی بات نہیں, نکلنے دو آگے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی تقدیر میں تھا کہ اس کو زیادہ دے گا مجھے کم دے گا, تو اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں یار, چلو یار اس کو زیادہ مل گیا, یہ زیادہ خوبصورت ہے, یہ زیادہ صحت اچھی ہے, اس کی 4 ہو گئی ہماری نہیں ہو رہی, یار استغفر اللہ, اس کی جو ہے وہ پیسہ فلاں کے پاس زیادہ آ گیا, فلاں کو جو ہے نا کاروبار میں ترقی ہو گئی, فلاں کی عزت زیادہ ہو گئی. ہونے دو یار, چلتا ہے یار, کوئی بات نہیں, ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی. شیطان کے ساتھ یہی تو پرابلم تھی. شیطان عبادت کرتا تھا, اس نے بولا یہ کیا مسئلہ ہو گیا یار,
یہ آدم نیا نیا بنایا گیا اور اللہ کہہ رہا ہے اس کو سجدہ کرو, یہ تو پرابلم کریٹ ہو گئی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو معاذ اللہ نے پرابلم کریٹ کر دی ہے. میں اتنا پرانا, اور یہ دفتر میں کوئی نیا امپلائی آئے اور باس اس کو اپنے قریب کر لے اور آپ 20 سال سے جاب کر رہے ہو, آپ کو دور رکھے, تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو شیطان کو بھی غصہ آیا کہ بھائی اللہ میاں نے اس کو میرے سامنے بنایا اور مجھے کہہ رہے اس کو سجدہ کرو. اڑ گیا شیطان. اب بھائی تو چھوڑ دے یار, تجھے بھی تو اللہ نے ہی بنایا ہے نا, جتنا تجھے دیا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کر. کیا خیال ہے بھائی؟ اپنے سے کمتر کو دیکھ. اللہ تجھے گدھا بھی بنا سکتے تھے, اللہ تجھے خنزیر بنا سکتے تھے. تبھی حدیث میں آتا ہے دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھا کرو. کمتر کو دیکھو گے تو شکر کی توفیق ملے گی, اپنے سے اونچوں کو دیکھو گے تو سوائے احساس کمتری کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. دوسروں کی بیویاں دیکھ دیکھ کے لوگ احساس کمتری میں جا رہے ہیں. پردہ تو آج کل ختم ہو گیا نا. ابے اس کی بیوی اتنی خوبصورت, میری والی ایسی. تو ابے بھائی تو دیکھ, بہت سارے تجھ سے زیادہ ہینڈسم ہیں, ان کو بیویاں تجھ سے زیادہ بدصورت ملی ہوئی ہیں, ان کو دیکھا کر. ہمارے ایک جاننے والے کی شادی ہوئی, اتنی ٹینشن میں نا, ہمارے استاد سے آ کے کہنے لگا میری دلہن مجھے بالکل پسند نہیں آ رہی ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں, شکل اچھی نہیں ہے, ڈپریشن میں گیا ہوا. ہمارے استاد نے کہا ایسا کر, تو نے کبھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا ہے؟ کہہ رہے بہت دفعہ دیکھا. کہہ رہے آج اس نیت سے دیکھ کہ اس ڈیزائن پہ تجھے یہ مل گئی, یہ اللہ کا شکر ہے یا نہیں ہے. اپنا ڈیزائن چیک کر دوبارہ سے. واقعی اس نے شیشے میں دیکھا, کہا کہ میں اب اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. آج تک اس نیت سے کبھی اس نے اپنے آپ کو دیکھا, اب کمپیئر کر کے دیکھا کہ اس سے تو پھر بھی یعنی میں زیادہ بدصورت ہوں. تو اس ڈیزائن پہ یہ بھی غنیمت ہے اللہ کی. اپنا ڈیزائن دیکھتے نہیں ہو میرے بھائی. فلمی اداکاروں کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے نعمت کی ناقدری ہوتی ہے, انسان ٹینشن میں جاتا ہے. تو تقدیر پہ راضی رہو بھائی, جو ہے اللہ کا دیا, میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں. کوئی بات نہیں, اللہ نے اس کو زیادہ نواز دیا, زیادہ دے دیا, کوئی بات نہیں. میں نے گھر میں بورنگ کروائی تھی, تو چند مزدور آئے, بڑی محنت سے بورنگ کر رہے تھے, اور ٹھیکیدار نا کرسی پہ بیٹھا ہوا چائے پہ چائے پی رہا ہے. بس وہ تو ٹھیکیدار تھا نا, اس نے ان سے کام لینا تھا. تو میں نے اس مزدور سے کہا کہ یار ٹھیکیدار کو کچھ بھی نہیں, وہ کام پیسہ زیادہ ٹھیکیدار کما رہا ہے, کام سارا تم کر رہے ہو ہے بھائی. وہ تو صرف آرڈر پکڑتا ہے, مزدوروں سے رابطہ کرتا ہے, سارا پیسہ لے گا تو ان کو ان کے کمیشن دیا, اور سارا آرام سے بیٹھ کے دودھ پتی میں مشترک ہے. لوگ دنیاوی مال و متاع, دنیا میں چین و سکون کو اللہ کی رضا کی علامت سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا ہے, خوش ہے. اور دنیاوی پریشانیوں کو اللہ کی ناراضی کی علامت سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش نہیں ہے. تبھی کہتے ہیں فون کر کے, میں تو اتنی دعائیں مانگ رہا ہوں, میں تو اتنا کچھ کر رہا ہوں, پتہ نہیں اللہ کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے بھائی, مجھے ہی اللہ چین سے نہیں رکھ رہا, میرے سے یہ پریشانی, یہ پریشانی, وہ پریشانی, یہ پریشانی, پتہ نہیں مسئلہ میرا میاں ٹھیک کیوں نہیں ہو کے دے رہا. سب کے میاں اچھے اچھے, میرا والا ناقابل برداشت, اتنی دعائیں مانگ لیں, یہ ٹھیک ہو کے ہی نہیں دے رہا. تو یہ ایک بہت بڑی بھول ہے. پہلی غلطی کیا ہے؟ دنیاوی نعمتوں کو اللہ کے راضی ہونے کی دلیل اور دنیا میں پریشانیوں کو اللہ سے کے ناراض ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں. پہلی مسٹیک کیا ہے؟ یہ ہے. دوسری غلطی جو اس سے بھی زیادہ خطرناک, دنیا میں آسانیوں کو کامیابی سمجھتے ہیں اور دنیا کی پریشانیوں کو بولو بھائی ناکام. حیرت ہے, کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیے ہوئے عرصہ ہو گیا, ابھی تک اتنی موٹی بات مسلمان کی سمجھ میں نہیں آئی. فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی سن لیے, قوم عاد قوم سمود کے واقعات بھی سن لیے کہ اللہ نے قوم عاد قوم سمود کو اتنا نوازا تھا کہ وما بلغوا معشار ما آتیناہم, تمہیں اس ترقی کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا. اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس ترقی کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا.
تو کیا قوم عاد اور قوم سمود ترقی یافتہ قومیں تھیں حقیقی معنوں میں؟ کیا اچھی قومیں تھیں؟ کیا چاہتے ہو کہ ہم بھی قوم عاد اور قوم سمود میں؟ اور نہ ہی مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے، نہ کسی کی تنخواہ میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ہاں غریب بچے کو جب آپ پڑھا رہے ہو تو اس کی تنخواہ میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس غریب بچے کی اجازت سے، کیونکہ وہ غریب ہی کو گویا مالک بنا رہے ہو. آپ غریب کی ملکیت میں دے رہے ہو، تو ملکیت میں دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو بھائی ڈائریکٹ مجھے دے دو، ایک یہ کہ میں نے فیس بھرنی ہے تو میری طرف سے آپ فیس بھر دو، تو وہ اسی کو دینا ہو گیا. آج کل اب نئے جو لبرلز لوگ آ رہے ہیں، جو اسکالرز آ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایکچولی دین کی تبلیغ کو بہت سخت ضرورت ہے زکوٰۃ کی. بھائی صاحب اللہ کی مخلوق میں سب لوگ ہیں، اللہ نے دین کو بھی پھیلانا ہے، غریبوں کا پیٹ بھی اللہ نے بھرنا ہے، ان کے پیٹ سے نوالا چھین کے آپ سب دین کی تبلیغ پہ لگا دو. یہ بہت ہو رہا ہے آج کل. میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ہی کرتے ہوں گے، لیکن جو جن سے مجھے واسطہ پڑا ہے وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں اور دلیل یہی دیتے ہیں. اب قرآن سنت سے کیا دلائل ہیں؟ میں صرف ٹو دا پوائنٹ ایک بات کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے یؤخذ من فقراء من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں پہ خرچ کی جائے گی. یہ حدیث قرآن کی اس آیت کو ایکسپلین کر دیتی ہے جس میں زکوٰۃ کے 5 مصارف بتائے گئے ہیں. اب اگر ہم اس کی اجازت دے دیں نا کہ تبلیغ پہ بھی خرچ کرنا جائز ہے، پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اب میں بتاتا ہوں ہوتا کیا آج کل ہو کیا رہا ہے. دینی تنظیمیں زکوٰۃ لے کے کرتی کیا ہیں؟ آپ کے پاس آئیں گے، جی ہمیں زکوٰۃ کا پیسہ تم نے دین کی اشاعت میں خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی اشاعت میں خرچ کرنا ہے. دین کی اشاعت کیسے؟ ہماری آرگنائزیشن ایکچولی ہم پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، ہمارے ٹی وی چینلز بھی ہیں، ہمارے جو ہے وہ لوگ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، ان کو بزنس کلاس کے ٹکٹ دلوائے جاتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے، کیونکہ وہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں. پھر چونکہ اکیلے جانا ایکچولی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، ان کی وائف بھی ساتھ جائیں گی. اب وائف جب ساتھ جائیں گی تو پورا پریوار ہی گھسیڑ دو، پھر کیا خیال ہے؟ تو زکاتوں کی کیونکہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں نا، وائف خواتین میں محنت کریں گی، پورا خاندان سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے تبلیغ کے لیے. آرگنائزیشن نے زکات کے پیسوں سے یہ سب ارینج کیا ہے، کیونکہ ان کا تو جب زکات اور صدقے میں پھر کوئی فرق ہی نہیں رہا نا، سب مرج ہو جاتے ہیں. اچھا اب میں کہوں کہ جی مجھے زکات چاہیے، اصل میں ایکچولی زکات میں جو ریکارڈنگ کر رہا ہوں نا، یہ ریکارڈنگ کوالٹی وہ بات نہیں ہے جو ہالی ووڈ کی فلموں والی ریکارڈنگ چاہیے مجھے. پھر میں دلیل دوں گا، دیکھیں فلمیں اتنی ہائی کوالٹی پہ بن رہی ہیں اور ہمارا بیان جو فلموں سے زیادہ اہمیت ہے وہ 2-2 لاکھ کے تھکے ہوئے کیمروں کے سے بن رہا ہے جو زکات میں نہیں دیے لوگوں نے، ہے بھائی. تو اب آپ بتاؤ بالی ووڈ کی یا ہالی ووڈ کی اہمیت زیادہ ہے یا کسی اسلامک اسکالر کے بیان کی اہمیت زیادہ ہے؟ لوگ فون کہیں گے بیان کی اہمیت. تو اب زکات سے یہ 26 کروڑ کا کیمرہ آئے گا اب زکات کے پیسوں سے. کتنے کروڑ کا؟ ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کتنے کروڑ کا آتا ہے، ہم تو غریبوں والے کیمرے سے ہی فی الحال ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اچھا تو یہ بھی زکات کے نہیں ہے، ذہن میں رکھ لینا. اچھا پھر آئی فون بھی کس سے آ رہا ہے جی؟ زکات سے، کیونکہ ساتھیوں کو وہاں جب افریقہ کے جنگل میں تبلیغ کے لیے جائیں گے تو فون کی بھی ضرورت پڑے گی. پھر اس دوران کھانا کھائیں گے تو پیزے، برگر، پیپسی، پھر ان کی تنخواہیں، اور پھر بیمار ہو رہے ہیں ان کا علاج. بھائی کوئی انتہائی نہیں ہے فی سبیل اللہ کی. تو آپ کا وہ زکوٰۃ فی سبیل اللہ خرچ کرنا جائز ہے دین کی تبلیغ میں، تو یہ سب چیزیں تو تبلیغ کے لوازمات میں سے ہیں. ظاہر ہے جائے گا تو کھائے گا نہیں کیا؟ اور بڑے گھرانے کا آدمی دال پہ گزارا کر سکتا ہے، وہ تو پھر پیزے برگر بھی کھائے گا وہ. تو ایک اس لیے میرے بھائی یہ جو علماء ہند کا موقف ہے نا، احناف کا موقف ہے کہ زکوٰۃ صرف کس کا حق ہے؟ غریبوں کا. اس میں بھی امام ابو حنیفہ کا پلڑا دلائل میں بھی، اور جو رزلٹ نکل رہا ہے اس کے یعنی حکمت اور مصلحت کو دیکھا جائے، ان دونوں چیزوں میں ان کا پلڑا کیا ہے؟ بھاری ہے. یہاں بھی یہ لوگ کہتے ہیں ایکچولی یہ حنفی ہے نا، حنفی تو مقلد ہوتے ہیں، حنفی تو وہی بات کریں گے. جب دلائل میں لوگ پھنستے ہیں تو فوراً ہم پہ کیا تانا دیتے ہیں. وہ عدالتی خلا میں میں نے بھی ایک اور ریکارڈ کروایا ہے، وہ لازمی پھیلاؤ. حافظ زبیر علی صحیح صاحب قابل احترام ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، وہ کافی اچھے عالم ہیں، لیکن بہت بڑا بلنڈر کیا انہوں نے بھی کہہ دیا عدالتی خلا میں کہ جی وہ یک طرفہ خلا بھی ٹھیک ہے. اس کا میں نے جواب ریکارڈ کروایا، قاری خلیل صاحب کا بھی اور ان کا بھی. وہ کلپ میرا بھی میرے چینل پہ چل رہا ہے، اس کو پھیلائیں کیونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. ان کو بیچاروں کو ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کہ خاندانی نظام کو آپ کیسا بیڑا غرق کر رہے ہو. وہاں بھی حافظ زبیر صاحب نے یہ کہا احناف کا اگر موقف ہے تو وہ اپنے موقف پہ قائم رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بھائی صاحب احناف کا، مولانا صاحب احناف کا نہیں ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ زکات سے جہازوں کے ٹکٹ بھی آ رہے ہیں، زکات سے جناب
پھر تو میرے لیے بڑے مزے ہیں, میں آج اعلان کرتا ہوں زکوٰۃ چاہیے مجھے, میں نے بچوں کے ساتھ امریکہ جانا ہے بھائی, اور وہاں جا کے میں کیا گولے گنڈے کھاؤں گا, تبلیغ ہی کروں گا نا میں, لے آؤ بھائی زکوٰۃ سارے لے آؤ, شاباش. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے, غریب لوگ اللہ کی مخلوق ہیں, تو اللہ نے ان غریبوں کا پیٹ بھرنے کا جو سیٹ اپ بنایا ہے وہ یہ بنایا کہ یہ مالدار جن کو میں نے زیادہ دیا, یہ میرے حکم پہ کس کو کھلائیں گے, غریبوں کو. تبھی تمام فقہا کیا لکھتے ہیں, زبردست بات فرماتے ہیں, جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا غریب کو, تو غریب کو دے ہی نہیں رہے ہوتے, ہم کس کو دے رہے ہوتے ہیں, اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں. تو غریب اللہ کا وکیل بن کے قبضہ کر رہا ہوتا ہے, اللہ کا نمائندہ بن کے قبضہ کر رہا ہوتا ہے. ہم تو اللہ کو دے رہے ہیں, ہم غریب کو دے ہی نہیں رہے. تو غریب کو اللہ نے متولی بنایا, کیونکہ اللہ نے سب کا پیٹ بھرنے کا وعدہ کیا ہے. تو وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, سب کی روزی روٹی کس کے ذمے ہے, اللہ کے ذمے. تو اس کا طریقہ اللہ نے لکھا ہے کہ دوں گا سب کو نہیں, میں کچھ کو زیادہ دوں گا, پھر ان کو بولوں گا بھائی میں نے ان کا بھی پیٹ بھرنا ہے, لہذا مجھے پیسے دو تاکہ میں ان کو بھی دوں. سمجھ رہے ہو, تو یہ میرے نمائندے بن کے آئیں گے, ان کو بھی پکڑا دینا تم دے, ہم اللہ ہی کو رہے ہوتے ہیں. تبھی تو قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے. تو اب آج کل دینی تنظیموں نے اتنی دنا دن زکاتیں لینا شروع کر دی ہیں. ایک جگہ میں درس قرآن دیتا تھا, انہوں نے زکات سے میرے درس قرآن ارینج کرنا شروع کر دیے. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بھائی تم, کہہ رہے نہیں ایکچولی خرچہ آتا ہے. میں نے خرچہ آتا ہے تو بند کرو درس قرآن یار, نہیں کرو آپ. یعنی مطلب یہ ہوا کہ مذہبی لوگ جن کا کام تھا لوگوں کو ترغیب دینا کہ امیر غریب کا پیٹ بھرے, وہ ترغیب دینے کے لیے پیسے لے رہے ہیں تاکہ غریب بھوکا رہے. عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے. یعنی میں فرض کریں آپ غریب ہیں, آپ ہیں نہیں, یعنی لگ بھی نہیں رہے, آپ فرض کریں آپ غریب ہیں, آپ کا پیٹ خالی ہے,